أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. صدق اللہ العظیم. غزوہ احد کا ذکر ہو رہا ہے. غزوہ احد کے دوران جب مسلمان لشکر پوری طرح منتشر ہو چکا تھا، جانباز جام شہادت نوش کر رہے تھے، مسلمان زخمی تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی خبر گرم تھی، مسلمان تھک ہار کر یا بے جان ہو کر ادھر ادھر ہو رہے تھے. ایسے میں اللہ جل شانہ نے مخلصین صحابہ پر اونگ طاری کر دی. آج تلاوت کی گئی آیات شریفہ کا آغاز اسی سے ہے. ارشاد فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم. پھر اللہ نے تکلیف کے بعد، آزمائش کے بعد، غم کے بعد تمہارے لیے اونگ طاری کر دی، اونگ طاری کر دی، جس نے تم میں سے ایک جماعت کو ڈھانپ لیا. مخلصین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھوڑی دیر کے لیے کھڑے کھڑے ہی سو گئے، انہیں نیند آ گئی. لکھا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بقول میدان جہاد میں ایسی کیفیت میں نیند فتح کی علامت ہے. پھر جب یہ صحابہ کرام مخلصین تھوڑی دیر کی اونگ سے بیدار ہوئے، تازہ دم ہو گئے، پرسکون ہو گئے، وہ غم کی کیفیت جاتی رہی، لہٰذا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئے اور پھر پوری جانبازی سے مشرکین مکہ پر ٹوٹ پڑے. نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے. لیکن یاد رہے کہ یہ اونگ اور نیند صرف مخلصین صحابہ کرام کو تھی. باقی لشکر میں موجود کچھ منافق اب بھی باقی تھے، جیسے ایک نام آتا ہے معتب بن قشیر، عبداللہ ابن ابی، اور دوسرے تو پہلے ہی نکل گئے تھے. ان منافقوں کو یہ اونگ نہیں آئی. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ. مشرکین کا خوف انہیں تھا، ان کی تو آنکھیں باہر آ گئی تھی کہ کہیں ہم بالکل ملیا میٹ نہ ہو جائیں اور جان سے نہ جائیں. انہیں اس لمحات میں اونگ نہیں آئی، اور یہ ان کی حالت منافقین میں کی. احد میں ان منافقین کی بہت پتلی حالت تھی، یہ آپس میں خسر پسر کر رہے تھے. مثال کے طور پر فرما یہ ایسی باتیں سوچ رہے تھے اللہ کے متعلق جو ناحق تھی، جاہلیت کی باتیں تھی. ان کا آپس میں کہنا تھا ہل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی چیز ہے؟
پہلے کہا تھا کہ نہیں لڑنا، اب یہاں آ کر پھنسا دیا، ہمارا کیا بنے گا؟ ارشاد فرمایا ایمان والوں کا تو یہ ایمان ہے، ان کو بھی سمجھا دے، قل ان الامر کلہ للہ، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کی کوئی پلاننگ یا کسی کی کوئی حکمت عملی یا کسی کی کوئی تعداد طاقت، کسی کی کوئی ہوشیاری چلاکی کام نہیں آتی، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ ان الامر کلہ للہ، سارا معاملہ تو اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ منافق ایسے تھے کہ ان کے دلوں میں جو بغض تھا اور جو کافروں کا خوف اور ڈر تھا اور مسلمانوں سے جو دوری تھی، یہ زبانوں پر نہیں لا سکتے تھے، زبانوں پر تو یہ ڈھکے چھپے الفاظ ہی لائے، دل میں اس سے زیادہ ان کے دلوں میں نفرت تھی۔ ان کا کہنا یہ بھی تھا یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہماری بات مانی جاتی اور یوں عہد میں آ کر نہ لڑا جاتا، اس وقت جذباتی نوجوانوں کے بہکاوے میں آ کر فیصلہ ہوا کہ باہر نکل کر لڑنا ہے، ہماری نہیں سنی گئی، ہماری سنی جاتی تو یوں ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے، یوں جانوں سے ہاتھ نہ دھو بیٹھتے۔ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے، اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے، اللہ تمہیں نکالنا چاہتے تو تم ضرور نکل کھڑے ہوتے۔ جس کسی کا مارا جانا لکھا تھا اس نے مارا ہی جانا تھا، اس نے اپنی قتل گاہ تک پہنچ ہی جانا تھا جہاں جس کا طے تھا۔ جن شہداء کو شہادتوں کے مرتبوں پر رب تعالیٰ نے فائز کیا، ان کی شہادتیں یہی لکھی تھیں، تو پھر کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہماری مانی جاتی تو یوں نقصان نہ ہوتا، ہماری چلتی مدینہ سے نہ نکلتے تو یوں مارے نہ جاتے۔ ارشاد ہوا اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ کے سبھی فیصلوں میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر فتح شکست سے بدل گئی، یہاں پر 70 شہداء زخمی، ایسے حالات پیدا ہو گئے، اللہ کی اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ جل شانہ نے اس پر تمہیں آزمانا تھا جو کچھ تمہارے دل میں ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اسے صاف کرنا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا بندے قدوس آزمائش میں اس لیے ڈالتے ہیں مخلصین مومن صحابہ کرام ان کی عظمتیں واضح ہوں، اور جن کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ کھوٹ ظاہر ہو جائے، اور اصلاح مقدر میں ہو تو وہ کھوٹ مٹ جائے۔ آزمائش میں پڑیں گے تو پتہ چلے گا کون اچھے وقت کا ساتھی اور کون کیسا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ کو آزمانے کے لیے ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں، وہ تو دلوں کے بھید راز جانتا ہے، لیکن اللہ نے سب پر ظاہر کرنا تھا۔ اس وقت کے لوگوں پر بھی کون مخلص صحابہ کرام حضور کے جانثار اور کون منافق مشکل وقت آنے پر پیچھے ہٹنے والے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن میں ان چیزوں کا حصہ بنا کر اللہ نے واضح فرمانا تھا۔ دیکھو حضور کے پیارے کیسے تھے، وہ جانیں دے کر بھی مسکراتے رہے، بلال عہد ہی کرتے رہے، ہر تکلیف سے گزرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ مخلصین صحابہ کرام اور کیسے منافق کس حالت کے اندر پیچھے ہٹے، دم دبا کر بھاگے، اور اندر کا نفاق ظاہر ہوا۔ اللہ کا مقصود ان آزمائشوں سے جاننا نہیں، جنوانا ہے، ظاہر خود پر کرنا نہیں، دوسروں کو ظاہر کروانا ہے۔
تاکہ امتیاز رہے مخلص صحابہ کرام کی محبتیں دلوں میں پیدا ہوں اور منافقوں سے دوری، اخلاص سمجھ آئے اور منافقت سے بیزاری ہو جائے۔ یہ سارے من جملہ مقاصد ہیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔